جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ تھیں قائد ایوان عائشہ فواد، اور اب باری ہے قائد حزب اختلاف جائشہ احمر کی۔ یہ زیر بحث موضوع باشعور قوم محفوظ وطن پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ ان کا تعلق بھی ہمدرد پبلک اسکول سے ہے۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان خصوصی محترمہ اسپیکر صاحبہ اور دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم۔ باشعور قوم محفوظ وطن صرف ایک نعرہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ ہمارا ملک اس وقت جس اندرونی انتشار کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم میں ابھی تک وہ شعور ہی پیدا نہیں ہوا جو اسے ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دینے پر آمادہ کرے۔ پاکستانی قوم کو صرف معاشی سہولتوں کی نہیں بلکہ سب سے پہلے فکری شعور کی ضرورت ہے۔ روٹی، روزگار، بجلی، سڑکیں اور سیاسی استحکام یقیناً اہم ہیں، لیکن یہ سب اس وقت تک پائیدار فائدہ نہیں دے سکتے جب تک معاشرہ سوال کرنے اور حقیقت کو دلیل کی بنیاد پر پرکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ شعور فکر کی منزل ہے کتنی پرخطرش، قدم قدم پر یہ رستے بدل بھی سکتے ہیں۔ یعنی شعور زندگی کی حقیقتوں کے مطابق لاحیہ عمل اختیار کرنے کا نام ہے۔ شعور کے بغیر وسائل بد انتظامی کا شکار ہو جاتے ہیں، قیادت احتساب سے بچ نکلتی ہے، مذہب اخلاقی تربیت کے بجائے نعرے بازی میں بدل جاتا ہے، جمہوریت عوامی حکمت کے بجائے ہجوم کے دباؤ کا نام ہو جاتی ہے، اور تعلیم علم کے بجائے محض ایک ڈگری رہ جاتی ہے۔ ان چراغوں میں تیل ہی کم تھا، ان چراغوں میں تیل ہی کم تھا، کیوں گلا پھر ہمیں ہوا سے رہے۔ محترمہ اسپیکر، قوموں کی زندگی میں جوش و جذبہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ جذبہ اگر شعور کے تابع نہ ہو تو وہ روشنی نہیں، آگ بن جاتا ہے۔ وہ آگ جو اجتماعیت کے جذبے کو بھسم کر ڈالتی ہے۔ ہماری اجتماعی کمزوری یہ ہے کہ ہم اکثر فیصلے عقل سے پہلے جذبات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہماری قوم عموماً شخصیت پرست ہے۔ ہر معاملے پر پہلے ذاتی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے حق میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ طرز فکر الٹا ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ حقائق اور دلائل کی بنا پر رائے قائم کی جائے۔ جب قومیں دلیل کے بجائے خوف، نفرت، عقیدت اور غصے سے سوچنے لگتی ہیں تو ان کے فیصلے کمزور اور غیر مستقل ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت اجتماعی ترقی اور وطن کی سالمیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دلیل تھی نہ حوالہ تھا ان کے پاس کوئی، دلیل تھی نہ حوالہ تھا ان کے پاس کوئی، عجیب لوگ تھے، بس اختلاف رکھتے تھے۔ حاضرین کرام، ہماری ملک کی آبادی کا ایک کثیر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ان نوجوانوں کو اگر شعور دیا جائے، جوش کے ساتھ سمت بھی دی جائے اور مستقبل کی تیاری کی طرف متوجہ کیا جائے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پاکستان کو آج معاشرے کے ہر شعبے میں ایک فکری انقلاب کی ضرورت ہے۔ خواندگی کا تناسب بڑھانا اور خصوصاً خواتین کو با اختیار بنانا، آبادی کی بے ہنگم رفتار کو کم کرنا اور وسائل کی شرح نمو کو بڑھانا، قانون کی بالادستی اور عوام میں سوک سینس پیدا کرنا، اعلیٰ تہذیبی اقدار کو فروغ دینا اور جرائم کی شرح کم کرنا وغیرہ۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ایک قوم کے باشعور ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ جو قوم باشعور، لیکن یہ انقلاب سڑکوں پر ٹائر جلانے سے نہیں آئے گا، یہ انقلاب گھروں، اسکولوں، مساجد، یونیورسٹیز، میڈیا اور پارلیمنٹ میں سوچ کا انداز بدلنے سے آئے گا۔ انسان اور حیوان میں ایک شعور ہی کا تو فرق ہے۔ اپنے اندر یہ شعور بیدار کیجیے
تاکہ ہم دنیا سے یہ کہہ سکیں کہ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ شکریہ۔